ملازمین اور پینشنرز کے مندرجہ ذیل ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ کم آمدن افراد پر مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازموں کو 10% ہیڈ ہاک ریلیف، پینشن میں بھی 10% اضافہ، کم سے کم اجرت 20,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ مالی سال 2021 اور 22 کا 8,487 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ پیش۔ 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بینک سے رقم نکلوانے اور اسٹاک مارکیٹ سے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم۔ کتابوں، رسالوں اور زرعی آلات کو ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء۔ خام تیل پر 38 ارب کا نیا ٹیکس لگا دیا گیا۔ ٹائروں کی درآمد پر ڈیوٹی میں اضافہ۔ سونا، چاندی، RLG LNG پر 35 ارب روپے کا نیا ٹیکس نافذ۔ دودھ، کریم، فروزن میٹ اور چربی پر 14 ارب کا نیا ٹیکس لگا دیا گیا۔ فروٹ جوسز پر 2 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم۔ پرائیویٹ گوداموں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ملک میں بننے والی چھوٹی گاڑیاں سستی ہو گئی۔ مقامی سطح پر تیار 850 cc گاڑیوں کو ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی بجٹ تقریب، کہا مقامی سطح پر تیار ہیوی بائک، ٹرک، ٹریکٹرز کی مخصوص اقسام پر ٹیکس کم ہوگا۔ الیکٹرانک گاڑیوں پر ٹیکس میں 17% سے 1% تک کمی۔ مقامی سطح پر تیار 850 cc گاڑیوں کو فیڈرل ٹیکس سے استثناء۔ اور اب بے فکری سے لمبی باتیں ہوں گی، نہ موبائل انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال۔ ایکسائز ڈیوٹی کی زد میں آ گئے۔ SMS نیٹ ڈیٹا اور 3 منٹ سے طویل کال انٹرنیٹ ڈیٹا پر 30 ارب، موبائل فون سم پر 70 ارب کے نئے ٹیکس نافذ۔ موبائل فون کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب ٹیکسٹائل سیکٹر کا مطالبہ زیرو ریٹ بحال۔ دھاگے کی درآمد ڈیوٹی ختم۔ سیلز ٹیکس کم کر کے 12%، کیپٹل گین ٹیکس 12.5% مقرر۔ اور آئندہ مالی سال میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 7,909 ارب روپے مقرر۔ سود کی ادائیگیوں کے لیے 3,060 ارب، دفاع کے لیے 1,377 ارب روپے مختص۔ پینشن کے لیے 480 ارب، سول حکومت کے انتظامات کے لیے 479 ارب مختص۔ زیتون کی کاشت کے لیے 100 ارب، سماجی شعبے کے لیے 118 ارب مختص۔ لنگر فوڈ کارٹ اور احساس پروگرام کے لیے 260 ارب رکھنے کی تجویز۔ اور قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شدید احتجاج، ارکان نے پوسٹر اور پلے کارڈز لہرائے، زوردار نعرے بھی لگائے۔ خواتین ارکان حکومتی بینچز کے سامنے آ گئیں۔ سارجنٹ ایٹ آرمز طلب کر لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے شور شرابے کے باوجود بجٹ تقریر جاری رکھی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ کی کاپی سینٹ میں بھی پیش کر دی۔ وانے بالا میں بھی اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ اپوزیشن نے آئندہ مالی سال کی وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں غریب کو روٹی نہیں مل رہی اور یہ کہہ رہے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے۔ حکومت کو بجٹ منظور کرانے میں ٹف ٹائم دیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا قوم کو PTI MF ڈیل سے نجات دلائیں گے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں بجٹ میں غلط اعداد و شمار بتائیں گے۔ اور کراچی کے تاجر برادری نے بجٹ کو متوازن قرار دے دیا، کہا گاڑیوں پر ڈیوٹی، سیلز ٹیکس میں کمی، تھرڈ پارٹی اور دیگر فیصلے خوش آئین ہیں۔ فیڈریشن پاکستان چیمپئنز اور لاہور نے بجٹ کو بہتر قرار دے دیا۔ عہدیداروں نے کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ فیصل آباد اور ملتان کا کاروباری طبقہ بھی بجٹ سے مطمئن۔
बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा की बिजली की सनत के तमाम स्टेक होल्डर्स को हदायत। नेपरा की हेड्स क्वार्टर में स्मार्ट तकसीमकार कंपनियों की जानिब से कोयटे से कम बिजली देने से नेपरा का तशवीश का इजहार। और NTDC डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग कम करने का प्लान तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तवानाई सिंध ने 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज किया। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका से खराब ताल्लुकात का इतराफ़। अमेरिका टीवी को इंटरव्यू में कहा कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर आ गए। रूसी सदर पुतिन की साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ। कहा ट्रंप गैर मामूली और बासलाहियत शख्स थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन अपने पेशरू से मुख्तलिफ हैं। G7 ममालिक का तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज अतिया करने का ऐलान। कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ डोज अमेरिका और 50 करोड़ डोज बरतानिया देगा। अमेरिकी सदर का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर दुनिया की मदद कर रहे हैं। G7 ममालिक वैक्सीन अतिया करने अपने वादे पूरे करे। और PSL के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की 10 विकेट से हिरा दिया। 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। कॉलन मिनरो की 36 गेंदों पर 90 रन की जारहाना इनिंग। उस्मान ख्वाजा के 41 रन। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 ओवर्स में मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। और फ्रेंच ओपन टेनिस में फोबिया की नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने सेमीफाइनल में दफाई चैंपियन राफेल को शिकस्त दे दी। नोवाक जोकोविच का फाइनल में मुकाबला यूनान के स्टेफोस स्टेपास से होगा। और लीजेंड क्रिकेटर 1992 वर्ल्ड कप के हीरो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने जिंदगी की 64 बहारें देख ली। 12 जून 1957 को कराची में पैदा होने वाले जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं।